नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा अयूब नसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आपको पता है आजकल बहुत शोर मचा हुआ है सेनेट के इलेक्शन के मामले में, और दूसरी तरफ पीटीएम के जो मामलात और तहरीक है उस पर बहुत शोर मचा हुआ है पूरे पाकिस्तान में। शाम को जब 7 बजने के बाद आप टीवी लगाएं तो जो चैनल लगाएंगे वहाँ पे हर तरह का मुख्तलिफ अंदाज आपको नजर आएगा और इसी टॉपिक पर डिस्कस हो रही होगी। गुजारिश ये है, जर्नलिस्ट ना कभी हुकूमत बनाता है ना कभी हुकूमत गिराता है। तज्जिया निगार का काम है सिर्फ तज्जिया निगारी करना और अपनी सोच को आपके सामने पेश करना कि आने वाले दिनों में उसकी सोच के मुताबिक, उसके तज्जिए के मुताबिक फ्यूचर सियासी या फ्यूचर आने वाले हालात जो है वो क्या है। यहां कुछ गंगा उल्टी ही बह रही है। हर तज्जिया निगार यही कह रहा है कि जो वो जानता है वो पूरी दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं जानता, जबकि अगले दिन हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स होती है। मैं भी उनमें से एक तज्जिया निगार हूं जो सिर्फ अपनी सोच को आपके साथ शेयर करता हूं। ना मैंने कोई मुखबर रखे हुए हैं, ना मेरी कोई चिड़िया है, ना तोता है, ना मैना है। मुराद ये है कि मैंने अपने सियासी तज्जिए में जो माजी में आपसे बातें शेयर की, जो एनालिसिस आपके साथ शेयर किए पीडीएम के हवाले से या फ्यूचर में सियासत के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक आपके सामने सारे ही सही बिल्कुल साबित हो रहे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आजकल चूंकि हार्ड इश्यू है सेनेट का इलेक्शन, तो मैं भी चाहता हूं कि आपके साथ आने वाले दिनों में जो सियासत में हलचल मचा रहे हैं सेनेट के इलेक्शन, उसका सियासी तज्जिया क्या है। जो सेनेट के इलेक्शन है उनका रिजल्ट मुझे कुछ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ जो सदारती ऑर्डिनेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो एक्शन लिया जा रहा है, हियरिंग हो रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या वर्डिक्ट या क्या डिसीजन या क्या डायरेक्शन जारी करती है। गुजारिश ये है, ये मामला 70 साल से पाकिस्तान में करप्शन का हर किस्म के इलेक्शन में ये चल रहा है। अब तो बात सेनेट की हो रही है, मैं तो कह रहा हूँ बल्दियाती इलेक्शन में टाउन नाज़िम जब मुंतखब होता है तो वो तमाम काउंसलर्स को पैसे देता है। ये कुछ चीज़, ये बात किसी से छुपी ढकी नहीं है, लेकिन साथ अफसोस कोई भी हुकूमत इस पर कोई इक़दामात नहीं कर सकी और कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकी, और आज शोर मचा रहे हैं। जबकि पीडीएम की जमात में आपस में भी इत्तेफाक था कि हमें इस पे कोई ना कोई ऐसी लेजिस्लेशन करनी है ताकि ये सेनेट और दूसरे जो इलेक्शन है इनके मामला करप्शन की जद में ना आ सके। लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। ये सारे के सारे मामला इन्हीं लोगों के अपने बिछाए हुए हैं। पंजाबी के अंदर जिन्हों पन्नोगे वो लाल है। मुराद ये है कि हालिया जो वीडियो रिलीज की गई है, मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से और ऑनरेबल जजेस से और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि कोई ऐसा ऑर्डर जारी कर दें। देखिए, हम मुसलमान हैं, अपने ईमान और अकीदे के मुताबिक अपनी जान निशावर करना बेहतर समझते हैं ना कि झूठ बोलना। उस कमबख्त को देखिए जो कुरान शरीफ उठा के हलफ दे रहा है कि मैंने 4 करोड़ नहीं लिया। बात यह है, अपनी तरफ से उसने अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई। मीडिया में यह बात कोई नहीं कर रहा, उसकी चालाकी कोई उजागर नहीं कर रहा। जो कुरान शरीफ पे हलफ दे रहा है और लफ्ज का इस्तेमाल, वर्डिंग का इस्तेमाल कर रहा है कि मैं ओथ देता हूं कि मैंने 4 करोड़ रुपए नहीं लिया, बजाय कि ये कहे कि जी मैंने कोई करप्शन नहीं ली, कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया। चूंकि हो सकता है बात 1 करोड़ की चल रही है, 2 करोड़ की चल रही है, 3 करोड़ की चल रही है, वो ओथ देता है कि जी मैंने 4 करोड़ नहीं लिया तो इसलिए मैंने ओथ दे दिया। जब उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई बुलाएगा, कोई उठाएगा, कोई गिरफ्तार करेगा, तो मैं दावे से कहता हूं जी वो यही कहेगा जी मैंने तो ओथ दिया था, मैंने 4 करोड़ नहीं लिया। नाज़रीन, ये कब तक हम बेवकूफ बनते रहेंगे? हमें ये पॉलिटिशियन कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे? कसूर उनका नहीं, कसूर हमारा है। कसूर उन लोगों का है जो बेवकूफ बनते हैं। गुजारिश ये है
کہ ابھی بھی میں سمجھ رہا ہوں میرے سیاسی تجزیے کے مطابق، وہ کہ میں لا کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن جو میری ذہن سوچ جہاں تک کام کر رہی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا آرڈیننس جاری ہو جائے گا، ڈائریکشن آ جائے گی سپریم کورٹ سے بھی، چونکہ اب تو چیز واضح ہو گئی۔ جب ایک چیز واضح ہو جائے، ایک جرم سامنے آ جائے، تو کون سی عدالت اس کو اس طرح معاف کرے گی؟ کون سی عدالت وہ کہے گی کہ یہ جرم ہو گیا تو آگے بھی جرم کرتے جائیے؟ ملزمان کو مجرم، جب تک ملزم مجرم نہیں ہوتا وہ گناہ گار نہیں بنتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ آج تو ملزم سامنے آ گئے، بلکہ مجرم سامنے آ گئے، تو اگر مجرموں کو بھی ہم نے سزا نہیں دینی تو پھر یہ آنے والی ہماری نسلیں بھی ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ میں سیاسی بات کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، میں ایک بات جو آپ سے بریکنگ نیوز کے طور پہ شیئر کر رہا ہوں، سیاسی تجزیے کے طور پہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم نے جو اپنے متفقہ امیدواران کھڑے کیے ہیں، اناؤنس کیے ہیں، میرا یہ سیاسی تجزیہ اور سیاسی تجزیے کے ساتھ ساتھ یقین محکم ہے کہ ان کو آپس میں پارٹیاں ایک دوسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں ڈالیں گی، اور اس کا ایج حکومت وقت کو مل جائے گا۔ مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں کہ کس کو ایج ملتا ہے، حکومت کا میں حصہ نہیں ہوں، لیکن میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ اگر یہ اوپن بیلٹ، اوپن جو ہے اس طرح ووٹ نہیں ڈلتے اور سیکرٹ بیلٹ سسٹم کے ذریعے ووٹنگ ہوتی ہے، تو تب بھی اس کا فائدہ حکومت وقت کو ہوگا۔ اور اگر شو آف ہینڈ کے ذریعے یہ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو پی ڈی ایم کے بہت سارے جو ووٹر ہیں، ایم پی اے ایم این اے حضرات ہیں، باوجہ بیماری، باوجہ کووڈ یا باوجہ کوئی اور بہانہ بنا کے اپنی غیر حاضری ڈکلیئر کریں گے۔ ناظرین، یہ اس وقت ان کے لیے سودا کا مقام ہے، انہوں نے خرید و فروخت کرنی ہے، اپنے لیے فیوچر میں انہوں نے جو راستہ اڈاپٹ کرنا ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سینٹ کے الیکشن میں حکومت کو ایڈ زیادہ ہے۔ آج ابھی یوسف زرا گیلانی صاحب کو پی ڈی ایم نے اتارا ہے، میرا یہ ذہن ہے کہ نون لیگ کے ووٹرز جو ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، اور اسی طرح نون لیگ نے جو کینڈیڈیٹ اتارے ہیں، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ، ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اصل دشمنی، سیاسی دشمنی تو ان دو پارٹیوں میں ہے۔ یہ تیسری پارٹی پی ٹی آئی تو راہ جانتے ہی آگے گلے پہ گئی نا جی، پنجابی کہندے نے۔ تو مراد یہ ہے 50 سال 30 سال 40 سال سے ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے والی جماعتیں یہ ووٹ کیسے دیں گی؟ یہ ناممکن ہے۔ میرے ذاتی جو تعلقات جن لوگوں سے ہیں نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی سے، میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، مجھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ذاتی طور پہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ہماری پارٹی اگر ہمیں اتحاد ان سے اناؤنس کر رہی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر سیکرٹ بیلٹ کے تھرو اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ عمران خان کی بات میں سچ سمجھوں گا کہ الیکشن کے بعد یہ الیکشن پھر کنٹروورشل ہو جائیں گے، اور یہ بات کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہوگی کہ جیسے 7 ووٹ کے پی کے میں تھے اور 32 ووٹ لے لیے، پنجاب میں چودھری سرور صاحب نے ووٹ لے لیے، یہ آنے والے الیکشن میں بھی یہی نتیجہ نکلے گا۔ عزیز دوستو، ابھی بھی وقت ہے ہمیں اپنا ایک قبلہ درست کرنے کا۔ اگر یہ سیاستدان اپنا قبلہ درست نہیں کرنا چاہتے، عوام کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں، تو قصوروار ہم ہوں گے۔ میں اپوزیشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو اس وقت وہ جماعت سمجھ رہا ہوں جو گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے جس کا ووٹ بہت زیادہ ہے، اور جو اس کے ووٹرز چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے وہ واپس اسی سپیڈ میں واپس نون لیگ میں آ گئے ہیں۔ ابھی ضمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، میرا ذاتی سیاسی تجزیہ بھی یہ ہے کہ ان میں نون لیگ زیادہ اکثریت سے ووٹ لے گی اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹ جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے۔ عزیز دوستو، بات جتنی لمبی کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں، لیکن ٹاپک صرف اور صرف سینٹ کا الیکشن رکھا ہوا ہے میں نے،
اور آنریبل چیف جسٹس اور آنریبل سپریم کورٹ کی طرف میں بھی روزانہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ڈائریکشن کیا آتی ہے. بظاہر میری توقع یہ ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا آرڈر پاس کرے گی کہ آنے والے الیکشن میں بھی یہ کرپشن کا خاتمہ صفر ہو جائے اور ایک مثال ایسی بن جائے, ایک ایسی اتھارٹی بن جائے کہ جب بھی کوئی الیکشن ہو تو جہاں پتا ہو کہ یہاں چور بازاری, کرپشن, ہیرا پھیری, مال بکنا ہے تو یہ راستہ روک دیا جائے. منڈے کو, آج چونکہ سیٹرڈے ہے, منڈے کو آنریبل سپریم کورٹ میں پھر ہیرنگ ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو یہ کیس بھی اپنے پایا تکمیل تک مکمل ہو جائے گا اور یہ کوئی نہ کوئی ڈائریکشن بھی سپریم کورٹ سے اس سلسلے میں آ جائے گی. اور اگر سپریم کورٹ بھی یہ مناسب سمجھے گی یہ کہ یہ الیکشن جیسے پہلے ہوئے ہیں ویسے ہی ہو تو یہ پاکستانی عوام کے ساتھ ناانصافی ہوگی, اس ملک کے ساتھ ناانصافی ہوگی. ہمیں جو راستہ متعین کرنا ہے ہم اس میں پھر ناکام ہو جائیں گے. ناظرین, آپ میرے پاس بہت ساری اندر کی کہانیاں, اندر کی باتیں بھی میرے پاس ہیں. میں منڈے تک انتظار کر رہا ہوں تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میں آپ کے ساتھ وہ اندر کی کہانیاں شیئر کروں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بہت ساری اندر کی کہانیاں شیئر کروں تو میری آپ سے التماس ہے کہ میرے کیش نیوز کو آپ میکسیمم سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور آئیکن کے بٹن کو ٹچ کیجئے تاکہ منڈے کو جو میں اندر کی کہانیاں سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے بعد, آرڈر کے بعد آپ سے شیئر کروں اور آنے والے اس الیکشن کے نتائج کے بعد معاملے میں آپ سے شیئر کروں, وہ آپ تک بخوبی پہنچ جائے. آخر میں آپ سے میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.